السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما سوائے اس کے نہیں، السبیل ملامت کا رستہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یستأذنونک جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہم حالانکہ وہ اغنیاء مالدار ہیں، رضو وہ راضی ہو چکے ہیں، بأن یہ کہ یکونوا وہ ہو جائیں، مع الخوالف پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، وطبع اور مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں، فہم پس وہ، لا یعلمون نہیں علم رکھتے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، یقیناً ملامت کا رستہ تو انہی لوگوں پر ہے جو باوجود مالدار ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وہ راضی ہو چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی ہیں، وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ علم نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی سے پیچھے رہ جانے والے وہ لوگ کہ جن کے پاس نیکی کرنے کی طاقت ہوتی ہے، یہ قابل ملامت ہے۔ جس میں نیکی کرنے کی طاقت نہیں، کوئی شرعی عذر آ جائے، یہ بندہ قابل ملامت نہیں ہوتا۔ ملامت اس پر کی جاتی ہے جس میں طاقت ہو اور وہ نیکی نہ کرے۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں یہ سب کے سب طاقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ طاقت ہے تو کرنا ہے، طاقت نہیں تو شریعت کا حکم بھی ساقط ہے۔ تو پہلی بات کہ ملامت معذور لوگوں پر نہیں ہے، طاقتور لوگوں پر ہے، جن کے پاس استعداد تھی اور انہوں نے نیکی نہیں کی، ان کے لیے ملامت ہے۔ دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ راضی ہو چکے ہیں۔ یہ کل بھی ہم نے وضاحت کی تھی، ایک ہوتا ہے نیکی نہ کرنا اور ایک ہوتا ہے نیکی نہ کرنے پر راضی اور مطمئن ہو جانا، یہ ایک الگ جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ جو نیکی نہ کرنے پر راضی ہیں، بعض دفعہ کسی بندے سے نیکی نہیں ہوتی کوتاہی کی وجہ سے، لیکن دل میں ملامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، کاش میں یہ نیکی کرتا۔ لیکن جب کوئی بندہ راضی ہو جائے اپنے عمل پر، پھر وہ قابل ملامت ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور اس سے بڑی مصیبت یہ کہ ان کو علم نہیں کہ مہر لگ چکی ہے۔ ایک ہوتی ہے جہالت، جہالت ایک مصیبت ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ میں جاہل ہوں۔ بعض لوگ جاہل ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم جاہل ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا سمجھدار اور میں بڑا عقل مند۔ یہ اس سے جہالت سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جہالت کا اس کو علم نہیں کہ میں جاہل ہوں۔ وہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ مہر لگی۔ ایک تو مہر لگنا اللہ کی طرف سے مصیبت اور عذاب، اور دوسرا مہر کا پتہ نہیں، کیونکہ جب تک کسی بندے کو اپنی کمزوری کا پتہ نہیں چلتا وہ اس کی تلافی کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ تو جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری کمزوری کیا ہے تو یہ اس کو ختم کیا کریں گے، اس کو دور کیا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انما السبیل